جہاں میں قبرستان گیا، والدہ کی ان کا انتقال ہو گیا تھا، میں فاتحہ پڑھنے ساتھ گیا. اچانک سے میں نے گردن گھومی پچھلی طرف تو دیکھا کچھ قبریں خود ہی پڑی تھیں. ایک لمحہ اس قبر سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، کہا کہ بخاری صاحب ایک دن آپ نے بھی لیٹنا ہے. آپ یقین کریں میرے حالت خراب ہو گئی تھوڑی دیر کے اندر. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خالی ہاتھ پایا. خالی ہاتھ، خالی ہاتھ. کیا بات کروں گا قبر میں جا کے؟ میں کیا کر رہا ہوں میں اس دنیا کے اندر اس قبر کو روشن کرنے کے لیے؟ گھروں میں تو میں بڑی اچھی مہنگی مہنگی لائٹیں لگا رہا ہوں، موبائل بھی مجھے اچھے چاہیے جس کی روشنی اچھی ہوں، کلر اچھے ہوں، کیمرے اچھے ہوں. ادھر کیا کام آئے گا؟ ادھر کون سی چیز کام آئے گی؟ عزیزان محترم خود سوچیں. آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. یتیم کی کفالت ایک ایسا کام ہے جو جہنم کی آگ کو کم کر دے گا. یاد رکھیے گا. آج ایک چیز لے کے جائیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہر روز لے کے اٹھیں. سب تو نہیں کر سکتا، سب تو میں بھی نہیں کر سکتا جو گفتگو کر رہا ہوتا ہوں. خدا کرے کہ عمل کروں، لیکن کوئی ایک چیز تو لے جاؤں. کہیں سے تو بولوں ہاں میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ماننے والا تھا. کیوں ماننے والے تھے؟ کیونکہ یتیم کی کفالت کی. میں بھی یتیم کی کفالت کروں. کوئی کفالت کر لوں، کسی بچے کی اسکول کی فیس دے دیں، کسی ایک بچے کے مہینے کا خرچہ دے دیں، کچھ نہیں تو اس کو یونیفارم دیں. عزیزان محترم لوگ بڑی قسمہ پرسی میں دنیا میں رہ رہے ہیں. کیونکہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھتا ہوں صبح شام میں، مجھے محسوس نہیں ہوتا. درد کو محسوس کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم یہ بدھسٹ جو تھا، یہ جو بدھسٹ مذہب ہے کہ جو اس ٹائم دنیا میں جو ہے وہ اسپرچول اور بہت جو ہے وہ میڈیٹیشن کے لیے لوگ اس پہ کنورٹ ہو رہے ہیں. یہ خود ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، محل میں رہتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں باہر. ایک دن ایسے غلطی سے باہر چلا گیا، اس نے دیکھا جنازہ جا رہا ہے. اس نے بولا یہ کیا ہے؟ بولا بندہ مر گیا. اسے پتہ نہیں تھا موت کیا ہوتی ہے. وہ آگے کیا دیکھا، کچھ لوگ غربت کی حالت میں نہیں. اس نے یہ کیا ہے؟ کہا کہ لوگ پریشان ہیں، غریب ہیں، مفلسی میں. یعنی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے. اس نے چھوڑ دیا سب کچھ. اس نے کہا کہ جب تک یہ درد نہیں دیکھے گا انسان تو پھر کرے گا کیسے؟ دردوں کو پہچاننا ضروری ہے. تبھی تو وہ بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے، اور جو ان کے بہرحال مذہب میں ہے وہ نروانا پہ پہنچ گیا. عزیزان محترم ہمارے پاس تو صبح شام کمال تک پہنچنے کے لیے چیزیں ہیں. ہمیں اسلام نہیں کہتا کہ تم ایک کنارے پر کونے پر بیٹھ جاؤ، تسبیحاں پڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو. نہیں، معاشرے میں رہو، ضرورت پوری کرو اگلے کی، حلال رزق کماؤ، گفتگو صحیح کرو، اخلاق صحیح کرو، محنت کرو. اسی سے کمال پہ جاؤ گے. اگر تنہائی کے گوشے میں بیٹھنا کمال ہوتا تو میرا رسول غار حرا سے نیچے نہ اترتا.